بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ حدیث غدیر کے بارے میں ہم پہلے بھی کتاب سنن ابن ماجہ سے اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن ہم پہلے یہ بیان کر دیں آپ کو کہ اس کے بیان کرنے سے ہمارا کسی مسلک کی دل آزاری مقصد نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی مسلک والے ہمارے اس بیان سے ان کی دل آزاری ہو۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے حق ظاہر ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے حق ان کے دلوں میں پکا مضبوط ہو جائے۔ کسی مسلک کی دل آزاری ہمارا مقصود نہیں ہے۔ آج جس کتاب سے ہم یہ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی ہے۔ حافظ ابن کثیر دمشقی، انہوں نے اس کی جلد چہارم میں صفحہ نمبر 167 سے لے کر 176 تک اس حدیث کو بیان کیا ہے، مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مختلف راویوں سے بیان کیا ہے، اور بہت ساری دوسری کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ طبع بیروت ہے، لبنان کی چاپ ہے۔ ہم جس سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ سند بھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے نیچے، ھذا اسناد جید رواۃہ ثقات علی شرط السنن۔ ہم نے جس سند کو بیان کیا ہے، یہ جو ابھی ہم بیان کریں گے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سند جید ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، سنن کی شرط پر۔ سنن ترمذی کی بعد میں انہوں نے وقد صحح الترمذی بہذا السند حدیثا فی الرئیس، اسی مقدار میں ترمذی نے بھی اس سند کو، اس روایت کو، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی سند کے ساتھ۔ حدیث کی سند اور حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ قال الامام احمد، امام احمد نے کہا، حدثنا عفان، ہمیں عفان نے بیان کیا، ثنا ابو عوانہ عن المغیرہ، ابو عوانہ نے مغیرہ سے نقل کیا، ان ابی عبید، انہوں نے ابی عبید سے، ان میمون ابی عبداللہ، انہوں نے میمون ابی عبداللہ سے نقل کیا، قال زید بن ارقم، زید بن ارقم کہتے ہیں، اور راوی کہتا ہے وانا اسمع، میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا نزلنا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نزلنا مع رسول اللہ منزلا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مقام میں نازل ہوئے، ہم ایک مقام میں ٹھہرے، ہم نے قیام کیا۔ فآمرا، آپ نے حکم کیا، امرا یقال لہو وادی خم، اس مقام کو وادی خم کہا جاتا تھا، اس کا نام وادی خم تھا۔ فامر بالصلاۃ، آپ نے نماز کا حکم دیا، فصلاها بحجیرۃ، آپ نے سخت گرمی میں نماز کو ادا کیا، نماز کو ادا کیا۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو پھر اعلیٰ راوی کہتا ہے فخاطبنا، آپ نے ہم سے خطاب کیا، وغل رسول اللہ بثوب علی شجرۃ سترہ من الشمس، رسول اللہ نے ایک درخت پر ایک کپڑے کو ڈالا اور اس سے سایہ کیا تاکہ وہ کپڑا آپ کو سورج کی گرمی سے، حدت سے بچائے۔ سترہ من الشمس فقال الستم، اب یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا الستم تعلمون، راوی کہتا ہے، یہاں پہ راوی نے لفظ جو ہے کلمات میں تردید کی ہے، یا مولا رسول اللہ نے یہ بات کی یا یہ والا کلمہ کہا، یا الستم تعلمون یا الستم تشہدون، کیا تم نہیں جانتے یا کیا تم گواہی نہیں دیتے؟ کس چیز کی گواہی؟ انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ میں ہر مومن کی جان پر، ہر مومن سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں۔
تو سب نے مل کر کہا قالوا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو پھر راوی کہتا ہے آپ نے فرمایا قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کی جان پر میں اس سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں، تو علی بھی اس کی جان پر زیادہ حق رکھنے والا ہے خود اس شخص سے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم والی من والا وعادی من عادا، پروردگارہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی کی ولایت میں داخل ہو جائے تو اس سے محبت کر، وعادی جو علی سے دشمنی کرے، علی کی ولایت سے پھر جائے، پروردگار تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے یہی ثم رواہ احمد عن غندر عن شعبہ عن میمون ابی عبداللہ عن زید بن ارقم الى قولہ، آپ کے اس قول تک من کنت مولاہ فعلی مولا، اور اس کے بعد ایک لائن کے بعد، ایک خط کے بعد، ایک سطر کے بعد آپ فرماتے ہیں صاحب کتاب ھذا اسناد جید، ھذا اسناد جید رجالہ ثقات علی شرط سنن، یہ روایت صحیح ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سنن کی شرط پر۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وقد صحح الترمذی بہذا السند حدیثا فی الرئیس، ترمذی نے بھی اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو اتنی ہی مقدار میں صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ امیر مؤمنین سب کے مولا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل